هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى قرأ طه وياسين قبل أن يخلق السماوات والأرض ب1000 عام، فلما سمعتها الملائكة قالوا: طوبى لأمة ينزل هذا عليها، وطوبى لأجواف تحمل هذا، وطوبى لألسنة تتكلم بها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أكرموا حملة القرآن، من أكرمهم فقد أكرم الله، أو كما قال ابن عمر رضي الله عنهما. یہاں پر تشریف فرما نہایت ہی قابل احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور بھائیوں، بالخصوص وسندھرا گروپ کے چیئرمین صاحب اور گروپ کے دیگر ذمہ داران، دارالعلوم ہاٹ ہزاری کے محترم شیخ الحدیث صاحب اور مسجد بیت المکرم کے قابل احترام خطیب اور دیگر ائمہ صاحبان، اور یہاں تشریف فرما دیگر مہمانان کرام، مصر سے تشریف لانے والے ہمارے محترم قاری صاحب دامت برکاتہ، اللہ کا فضل و کرم، اس کا انعام و احسان ہے کہ اس نے ہم سب کو آج قرآن مقدس کی نسبت پر یہاں جمع ہونے کی توفیق میسر فرمائی۔ اس اجتماع میں شرکت پر ہم اللہ رب العزت والجلال کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے۔ باری تعالی قرآن کی نسبت پر ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور زندگی کی آخری سانس تک قرآنی حقوق کو ادا کرتے ہوئے زندگی کے قیمتی لمحات کو گزارنے کی توفیق باری تعالی مرحمت فرمائے۔ اس موقع پر ہم سب دل کی گہرائیوں سے اپنے ان عزیز اور خوش نصیب حفاظ کرام کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس مسابقے میں کامیابی حاصل کی اور جائزے کے اور انعام کے مستحق قرار دیے گئے۔ اللہ تعالی ہمارے ان حفاظ کرام بھائیوں کو بہترین حافظ و قاری، عالم بعمل اور دین کا داعی اور مبلغ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ اسی کے ساتھ ساتھ اس موقع پر ہم وسندھرا گروپ کے چیئرمین اور گروپ کے دیگر اراکین و ذمہ داران اور بیت المکرم کے مصلیان کمیٹی کے اراکین کی خدمت میں بھی تشکر کے جذبات کا اظہار کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے قرآن سے تعلق و محبت رکھنے والے خوش نصیب بندوں کو آج جائزے سے اور انعام سے نواز کر کے خدام قرآن میں اپنا نام لکھوایا ہے، اور خادم قرآن بننا یہ اللہ کی جانب سے حاصل ہونے والا عظیم الشان اعزاز ہے، جو آج کے اس پروگرام کی مناسبت سے وسندھرا گروپ کے چیئرمین اور اراکین کو حاصل ہوا ہے۔ اللہ تعالی ان حضرات سے
قرآن پاک کی بہترین خدمات کے مواقع نصیب فرمائیں اور ان کو قرآن پاک کی خدمات کے لیے اللہ رب العزت والجلال قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں شریک ہو کر بڑی خوشی اور مسرت ہوئی اور یہ احساس ہوا کہ جب قوم میں اور سماج میں قرآن سے تعلق رکھنے والے طبقے کو سراہا جاتا ہے، اس کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے، اس کی ہمت بڑھائی جاتی ہے، اس کو انعام و اعزاز سے نوازا جاتا ہے، تو پھر ایسے افراد کثرت کے ساتھ سماج میں پیدا ہوتے ہیں جو قرآن سے تعلق و محبت کا نمونہ پیش کرنے والے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم آج دیکھتے ہیں کہ دنیا میں ہونے والے بہت سے عالمی مسابقات میں بنگلہ دیش سے تعلق رکھنے والے ہمارے حفاظ کرام بھائی اعلیٰ نمبرات حاصل کرتے ہیں اور اعلیٰ پوزیشنیں حاصل کرتے ہیں۔ خلیجی ممالک میں تلاوت کلام اللہ کے سلسلے میں مسابقہ ہو رہا ہے، حفظ قرآن کے سلسلے میں مسابقہ ہو رہا ہے، دبئی میں ہو رہا ہو یا سعودیہ میں ہو رہا ہو، دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ بنگلہ دیش کے خوش نصیب حفاظ کرام ان مسابقات میں نمایاں ہوتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ آپ کے اس دیش میں جہاں قرآن پاک کی تعلیم کا مثالی اور معقول نظم ہے، وہیں بشندرا گروپ جیسے مخیر حضرات بھی آپ کے درمیان موجود ہیں جو قرآن کی تلاوت کو مشغلہ بنانے والے حفاظ کرام کو اعزاز و اکرام سے نوازتے ہیں۔ اس طرح کے پروگراموں کی وجہ سے حفاظ کی ہمت بنتی ہے، اور آج کا پروگرام جب حفاظ کرام کے سامنے جائے گا تو پہلے سے زیادہ بہتر کردار حفاظ کرام پیش کرنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے نتیجے میں قرآن پاک کی خدمت کا دائرہ اس دیش میں، اس ملک کے اندر وسیع ہوگا، اور انشاءاللہ سارے عالم میں اور ساری دنیا میں بنگلہ دیش قرآن پاک کی خدمت کے حوالے سے جانا جا رہا ہے اور مستقبل میں بھی جانا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام حفاظ کرام کی محنتوں کو اور کاوشوں کو قبول فرمائے، اور اس سلسلے میں تعاون کرنے والے تمام حضرات کی جان و مال میں اللہ برکت عطا فرمائے، اور ان کو بھی باری تعالیٰ دین خدمات کے لیے قبول فرمائے۔ قرآن کریم کی نعمت سے مالا مال ہونا یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، اللہ اپنے خوش نصیب بندوں کو ہی اس نعمت سے سرفراز فرماتے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی عظمت کو اور فضیلت کو بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالی نے آسمان و زمین کی تخلیق سے 1000 برس پہلے سورہ طٰہٰ اور سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ فرشتوں نے آیات قرآنیوں کو سنا تو مچل گئے اور ان کی زبان سے دعائیہ کلمات ادا ہونے لگے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرشتوں کی ان دعاؤں کو نقل فرمایا، طوبى لأمة ينزل هذا عليها، خوشخبری ہو، بشارت ہو، کامیابی ہو، کامرانی ہو اس قوم کے لیے، اس طبقے کے لیے، اس امت کے لیے جس کی ہدایت کے واسطے اس کلام الہی کو نازل کیا جائے۔ دوسری دعا دی، وَطُوبَى لِأَجْوَافٍ تَحْمِلُ هَذَا، خوشخبری و بشارت ہو ان سینوں کے لیے جو اللہ کے کلام کی ان آیات کو اپنے اندر محفوظ رکھنے والے ہوں گے۔ وَطُوبَى لِأَلْسِنَةٍ تَتَكَلَّمُ بِهَا، اور خوشخبری اور بشارت ہو ان زبانوں کے لیے جو کلام الہی کی ان آیات کی تلاوت کرنے والے ہوں گے۔ جن مبارک اور پاکیزہ زبانوں سے اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہو، حقیقت میں وہ زبانیں بوسہ دیے جانے کے لائق ہیں، چومنے کے لائق ہیں۔ سچائی یہ ہے کہ ہماری ان گنہگار زبانوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ یہ اللہ کے کلام کی تلاوت کا حق ادا کر سکیں۔ یہ تو میرے مالک کا کرم ہے
کہ اس نے اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو تلاوت کلام الہی کی توفیق مرحمت فرمائی ہے، ورنہ اللہ کے کلام کی عظمت اور باری تعالیٰ کے کلام کا وزن ایسا ہے کہ خود قرآن میں فرمایا گیا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ اگر ہم قرآن کو پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق کے اوپر اتارتے تو قرآن کی عظمت سے، قرآن کے وزن سے، قرآن کے بوجھ سے اور خشیت الہی سے پہاڑ جیسی مضبوط مخلوق بھی ریزہ ریزہ اور ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے۔ جس کلام کے بوجھ کو پہاڑ برداشت نہ کر سکے، اس کلام کو اگر ہم اور آپ تلاوت کر رہے ہیں اور ہمارے یہ چھوٹے چھوٹے بچے اس کلام کے حافظ بن رہے ہیں اور اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں تو یہ اللہ کا کرم ہے، اس کا انعام ہے، اور سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ اور آپ کا فیض ہے۔ میرے بھائیوں، ہمیں اس نعمت کا احساس ہونا چاہیے اور کلام الہی کی تلاوت کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنانا چاہیے۔ کوئی دن ہماری زندگی کا ایسا نہ گزرے جس میں ہم عظمت و احترام کے جذبات کے ساتھ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح اللہ کے کلام کی تلاوت کرنے والے نہ ہوں۔ باری تعالی ہمارے گھروں کو نور قرآنی سے منور فرمائے اور تلاوت کلام اللہ کا عادی بن کر اللہ ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے قرآن پاک کا جامع تعارف کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کتاب اللہ فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل۔ یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس میں تم سے پہلی امتوں کے احوال بھی ملیں گے، تمہارے بعد جو حالات دنیا کے اندر پیش آنے والے ہیں ان کا تذکرہ بھی ہوگا، اور تمہارے درمیان جو واقعات پیش آ رہے ہیں ان کے سلسلے میں بھی فیصلہ کن باتیں ہوں گی۔ یہ کوئی مذاق کی باتیں نہیں ہیں بلکہ حقیقت بیانی ہے۔ اس کے بعد بڑے جلال میں آ کر نبی کریم علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا من ترکہ من جبار قصمہ اللہ ومن ابتغى الہدى فی غیرہ اضلہ اللہ۔ ہر مسلمان کو نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد گرامی اپنے دل کی تختی پر لکھ لینا چاہیے اور اس پر غور کرتے رہنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو سرکش قرآن کو چھوڑ کر زندگی گزارے گا اللہ اس کو ریزہ ریزہ کر دیں گے، پاش پاش کر دیں گے، اس کی طاقت کو ملیہ میٹ کر دیں گے، اور جو قرآن کے علاوہ کسی اور راستے سے ہدایت و کامیابی کا متلاشی بنے گا تو ہدایت تو اس کو مل نہیں پائے گی، گمراہی اس کا مقدر بن جائے۔ فیصلہ کر دیا پیغمبر علیہ السلام نے کہ عزت چاہیے، نجات چاہیے، کامیابی چاہیے، شرافت چاہیے تو قرآن سے جڑ کر ملو۔ قرآن سے دور ہو کر نہ عزت مل سکتی ہے نہ کامیابی مل سکتی۔ اللہ نے قرآن کو عظمت و رفعت کے آسمان پر چمکتا سورج بنایا ہے۔ مشاہدہ یہ ہے کہ جو قرآن سے جڑتا ہے اللہ قرآن کی برکت سے اس کو بھی عظمت و رفعت سے سرفراز فرما دے۔ ہم اگر عزت و کامیابی چاہتے ہیں انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر تو میرے بھائیوں ہمیں قرآن پاک سے جڑ کر زندگی گزارنی ہوگی، تلاوت کے عادی بھی بنے اور قرآنی تقاضوں پر عمل بھی اپنی زندگی کا وظیفہ بنے۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن دعا الیہ ہدی الی صراط مستقیم۔ جو قرآن کی زبان بولے گا وہ سچ بولنے والا کہلائے گا، جو قرآنی تقاضوں پر عمل کرے گا وہ اللہ کی جانب سے اجر و ثواب کا مستحق قرار دیا جائے گا، اور جو قرآنی نظام کی طرف لوگوں کو دعوت دے گا
تو صراط مستقیم کی جانب اس کی رہنمائی کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں واقعتاً قرآن والا بنائے اور قرآنی حقوق کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جن لوگوں کو اللہ نے نعمت قرآن سے نوازا ہے ان کا اعزاز کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا، ان کی ہمت بڑھانا اور ان کے لیے اس طرح کے مسابقاتی پروگراموں کا انعقاد کرنا جیسا کہ آج ہو رہا ہے، یہ بھی حقوق قرآنیہ میں سے حق ہے۔ جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ارشاد فرمایا، اکرموا حملۃ القرآن، حاملین قرآن کا اکرام کیا کرو، اعزاز کیا کرو، ان کو عزت و احترام کا مقام دیا کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ من اکرمہم فقد اکرم اللہ، جو حاملین قرآن کا اعزاز کرے گا در حقیقت وہ اللہ کا اعزاز کرنے والا اور اللہ کا اکرام کرنے والا، اللہ کی عظمت سے اپنے سینے کو معمور و منور کرنے والا۔ خوشی کی بات ہے کہ آج وسندھرا گروپ کی جانب سے اسی اہم فریضے کی انجام دہی کی گئی ہے اور حاملین قرآن کو اعزاز و اکرام سے نوازا گیا ہے۔ اس گروپ کی جانب سے خیر کے اور جو دوسرے کام ہوتے ہیں اس کا تذکرہ بھی آج کے اس پروگرام میں ہوا ہے۔ مختلف حضرات کو بیت اللہ کا سفر بھی اس گروپ کی جانب سے کرایا گیا ہے۔ ضرورت مندوں کی وقتاً فوقتاً مدد بھی کی جاتی ہے اور ہمیں معلوم ہوا کہ بہت سی مساجد بھی اس گروپ کے ذریعے اس علاقے کے اندر بنائی گئی ہیں اور اس کا پورا نظام گروپ کے ذمہ داران سنبھالتے ہیں۔ یہ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ کے درمیان ایسے غیرت مند ایمان والے موجود ہیں جو دین کے کاموں میں اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، جان میں اور مال میں برکت عطا فرمائے اور آج کے اس پروگرام کو مثال بنا کر آئندہ سالوں میں اس سے زیادہ وسیع پیمانے پر قرآن کی نسبت پر بہتر سے بہتر پروگراموں کے انعقاد کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔